بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام جس کا نام آپ بتائیں گے بچے اور بچے اور بڑے میں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ایک گیسٹ ہوتے ہیں، ایک مہمان ہوتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ یوسف مدنی صاحب موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں یوسف بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے ساتھ یوسف بھائی موجود ہیں اور جن سے بچے کریں گے مزے کے سوالات اور آپ ہمیں کچھ دینی انفارمیشن بتائیں گے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین آپ کو ہمارے ساتھ رہنا، آپ تو رہیں گے نا ساتھ انشاءاللہ؟ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہاں کے بچے تو ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی ہمارے ساتھ سلسلے کے آخر تک رہنا ہے، تو دیکھتے رہیے کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں آگے کی جانب اور تلاوت قرآن پاک کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کون سی سورت کی تلاوت سنیں؟ آج انشاءاللہ الکریم میں سورۃ البلد کی چند آیات کی تلاوت کروں گا۔ شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب ان لم یرہ احد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ عز و جل، اللہ پاک آپ کو دونوں جہاں کی برکت نصیب فرمائے، جلدی مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے تلاوت قرآن پاک سنی،
نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عثمان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج کون سی نعت سنائیں گے؟ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. جی شروع کی. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے کرم ہے کرم ہے حضور کا ہم پر. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. اپنی اوقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے. ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے. ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر. آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا. ہر سہارا گلے لگائے گا. اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا. ہر سہارا گلے لگائے گا. ہم نے خود کو گرا دیا
مدتے ہیں بولیاں سب کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے، کرم ہے، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں۔ ماشاء اللہ تعالی، اللہ پاک آپ کو مزید برکت نصیب فرمائے، مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو عاشق رسول بنائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ ہمارے آڈینس میں سے کچھ بچے سوالات کریں گے ہمارے گیسٹ سے، اور ہمارے گیسٹ ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اور بچوں کی تربیت بھی فرمائیں گے۔ جی بچوں آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ بچے تو سوالات کرنے کے لیے ریڈی ہیں اور ہم جوابات سننے کے لیے ریڈی ہیں، تو بنا لیتے ہیں ٹیم اے اور ٹیم بی۔ جو زیادہ آسان سوال پوچھے گا اس کو گفٹ ملنا چاہیے نا، مشکل تو نہیں ہے نا سوالات، میں پہلی بار آیا ہوں آپ کے پروگرام کے اندر، پتہ چلے گا آپ مشکل سوالات پوچھ کر پھنسا دیں، ایسا تو نہیں ہے کوئی ہے؟ کیا ہوگا پھر؟ آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ نہیں یہ تو نہیں کہا جا سکتا، ظاہر ہے ہو سکتا ہے کوئی ایسا مشکل سوال پوچھ لیں مجھے بھی نہ آتا ہو، پھر آسان سوالات پوچھ رہے ہو نا، چلیں پھر ٹھیک ہے، آزمائش میں مت ڈالیے گا، پھر ٹھیک ہے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کون پوچھ رہا ہے سوال؟ یہاں سے ٹیم اے سے اسٹارٹ کرتے ہیں سیدھا ہاتھ سے۔ جی بھائی۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زہیب ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی زہیب بھائی، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم باہر کسی سے ملتے ہیں، اسے ہم نہیں جانتے تھے، تو کیا اسے بھی سلام کریں؟ باہر آپ کسی سے ملتے ہیں اور اسے جانتے نہیں ہیں، یا گزرنا ہو رہا ہے اور جانتے نہیں ہیں، آنا جانا ہوتا ہے، بلڈنگ سے اتر رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، گلی میں سے گزر رہے ہیں اور جانتے نہیں ہیں، تو کیا سلام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے زہیب بھائی نے سوال پوچھا ہے، تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ سلام صرف اسی کو کرنا چاہیے کہ جس سے ہماری جان پہچان، حالانکہ ہماری جو دینی تعلیمات ہیں نا وہ ایسی نہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کسی آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کی سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ اسلام کی سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سلام کرنا اسے جسے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، یعنی کہ سلام کرنا چاہیے اسے بھی جسے جانتے ہوں اور اسے بھی سلام کرنا چاہیے جسے نہیں جانتے ہو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسا عمل جس پر عمل کرو گے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ تو سلام عام کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت بڑھتی، محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے، کیونکہ روایت میں آتا ہے اچھا انتظار نہ کریں کہ بھئی وہ سلام کرے گا پہلے وہ سلام کرے میں سلام کروں۔ سلام میں پہل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، ٹھیک ہے؟
سلام میں پہل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ کے زیادہ نزدیک وہی ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. تو سلام میں پہل کرنا چاہیے اور انتظار نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو یہ کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو حدیث پاک کے مطابق اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اسے 20 نیکیاں ملتی ہیں. کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 20 نیکیاں. اور جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے اسے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو اسی لیے جس کو نیکیاں حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے وہ سلام کو عام کرتا ہے، آگے بڑھ بڑھ کر سلام کرتا ہے. یہ نہ دیکھیں کہ اسے میں جانتا ہوں، اسے نہیں جانتا، اسے سلام کروں نہ کروں، یہ نہیں سوچنا چاہیے. سلام میں پہل کریں، اور اگر کسی نے سلام کر دیا تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ مسلمان پر 6 حقوق ہیں. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن 6 حق ہیں. ان میں سے ایک حق جو بیان کیا گیا رد السلام، یعنی سلام کا جواب دینا. یہ مسلمان کا حق ہے کہ اس نے اگر سلام کر دیا ہے آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ زہیب بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرنا ہے، جسے نہ جانتے ہو اسے بھی سلام کرنا چاہیے. بلکہ مجھے یاد آ رہی ہے، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا رفیل بھائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو ہی سلام کیا جائے گا. یہ قیامت کی نشانی بیان کی گئی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا. یعنی کہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے وہ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو لوگ مسلمان ایک دوسرے کو سلام کیا کرتے تھے. لیکن اب موبائل پر بات کرتے ہیں، فون پر، تو ہیلو کر کے بات کرتے ہیں، کیا حال ہے، کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اس طرح سے بات کرتے ہیں. لیکن ابتدا ہمیں کس طرح کرنی چاہیے؟ سلام سے ابتدا کریں. اور زیادہ تر موقع اسے مل جاتا ہے جو کال ریسیو کرتا ہے، اسے موقع مل جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا کنیکشن کب ملے گا. تو جیسے ہی آپ کال ریسیو کریں گے تو سلام جانا ہے آپ کی طرف سے. تو کوشش کریں، ہے نا، جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ سلام میں پہل کرتا ہے. اسی لیے اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے تو پھر سلام میں پہل کرنی ہے. اور اگر آپس میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سلام کو عام کرنا چاہیے. یہ نسخہ ہمیں حدیث پاک سے مل جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی رفیل بھائی، اب یہاں سے سوال ہوگا، یہاں سے ہوگا؟ ٹیم بی سے. ٹیم بی سے سوال کریں گے. جی بھائی، ٹیم بی سے کون پوچھ رہا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الحنان اتاری ہے. عبد الحنان اتاری، ماشاء اللہ. جی عبد الحنان، آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ گھر میں مدنی چینل دیکھتے ہیں؟ آپ گھر پر مدنی چینل دیکھتے ہیں تو کیا آپ اس سوال کے ذریعے کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں بتائیں آپ؟ بھائی مدنی چینل تو یہ تو پوری دنیا کے لوگوں کی ضرورت ہے نا، ہر مسلمان کے گھر کی ضرورت ہے. ویسے ہی میں مدنی چینل یہاں پر مدنی چینل میں ہی دیکھتا رہتا ہوں کافی صورتوں میں، لیکن یہ ہے کہ گھر پر بھی مدنی چینل ہمارے چلتا ہے الحمدللہ. تو گھر پر ویسے میرا ہونا کم ہی ہوتا ہے، تو یہ ہے کہ جہاں ہوتا ہوں جب مناسب ہوتا ہے تو مدنی چینل دیکھ بھی لیتا ہوں. بچے بھی الحمدللہ دیکھتے ہیں. اور مدنی چینل جو ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے پیارے بچوں، اور کوئی چیز نہ دیکھیں، موبائل میں بھی دیکھیں تو مدنی چینل دیکھیں، ٹی وی پر دیکھیں تو مدنی چینل دیکھیں. مدنی چینل کے سوا کوئی چینل آن نہ کریں کسی بھی نام پر، اور کوئی چینل آن نہ کریں، کیونکہ مدنی چینل ایک ایسا چینل ہے کہ جس پر آپ کو گناہ دکھائی نہیں دے گا. یہ بات کنفرم ہے، یہ بات کنفرم، کیونکہ اسے گناہ سے بچانے کے لیے بہت سارے علماء ہیں جو ورک کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اسکرین پر پروگرام چلنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس پر کوئی ایسی چیز تو نہیں جا رہی جو کہ گناہ والی ہو، جس سے لوگ گناہ میں مبتلا ہو جائیں، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. تو اولاً تو ایسا پروگرام ہی نہیں ڈیزائن کیا جاتا. اس کے بعد اسکرین تک پہنچنے تک جو ہے
اس میں ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس میں آپ گناہ میں نہ پڑ جائیں. تو اس کو سننے سے آپ کبھی گناہ گار نہیں ہوں گے, اس کو دیکھنے سے آپ کبھی گناہ کر نہیں. تو اتنا پیارا چینل ہے نا جس کو دیکھنے سے اللہ راضی ہوگا, آپ اللہ کے قریب ہوں گے, ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا. تو ضرور دیکھنا چاہیے مدنی چینل, اور دوسروں کو بھی دکھانا چاہیے. ٹھیک ہے, چلیں بھائی. اور نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد منیب اتاری ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ دعوت اسلامی میں کب سے ہیں؟ آپ دعوت اسلامی میں کب سے ہیں؟ آپ منیب بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے, پہلے یہ بتائیں. 14-15. 14 یا 15, 14 یا 15 سال ہوگی, زیادہ سے زیادہ 15 سال ہوگی. میں آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے ہوں دعوت اسلامی میں. یعنی آپ جب اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, میں اس وقت سے دعوت اسلامی میں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً شاید 96 کی بات ہے, آئی تھنک 95-96 کی بات, 1995 یا 1996 کی بات ہے کہ میں اس دوران الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوا تھا. الحمدللہ میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں نے داخلہ لیا تھا. دعوت اسلامی کے ماحول میں نہیں تھا, میں دینی ماحول میں نہیں تھا. تو یہ ہے کہ کہیں کام کرتا تھا, جاب کرتا تھا, اور اس وقت میری عمر بھی شاید آپ کے جتنی ہی تھی تقریباً, آپ سے 1 سال بڑا ہوں گا, شاید 16-17 سال تھی. تو میں ایک دکان میں کام کرتا تھا کہیں پر. پھر کسی نے ذہن بنایا تو بالغان کا جو بڑے اسلامی بھائیوں کا جو مدرسہ لگتا ہے عشاء کی نماز کے بعد, وہاں میں الحمدللہ میں نے پڑھنا شروع کیا. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے جو ہے وہ اجتماع کی دعوت دی. پھر یہ کہ درس نظامی کا ذہن بنا, پھر آہستہ 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 الحمدللہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا. تو تقریباً 96 کے قریب الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں. آپ کب دعوت اسلامی میں آئے تھے یہ بتائیں. میں نے آپ سے سوال پوچھ لیا ہے, چلیں بتائیں نا چینل مدنی چینل کے ناظرین کو, آپ کا بھی تو پتہ چلے. آپ اسٹوڈیو میں آ کر بیٹھے ہیں اور جو ہے ماشاءاللہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں, زلفیں بھی ہیں. امیر اہل سنت زلفوں کو بھی بہت پسند فرماتے ہیں. آج امیر اہل سنت کا صوتی پیغام میں نے سنا الحمدللہ, تو اس میں آپ زلفوں کی ایک مبلغ کو ترغیب دلا رہے کہ کڈز مدنی چینل پر بچوں کی زلفیں اب نظر نہیں آ رہی. سنت ہے نا, زلفیں رکھنا سنت ہے. پیارے بچوں جو ہمارے کڈز مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں نا, منیب بھائی کے بال آپ دیکھیں, یہ سنت, مطلب اس طرح زلفیں رکھنا سنت ہے. اس طرح ہم نہیں کہیں گے, لیکن بہرحال بڑے پورے بال رکھنا مکمل سر پر یہ سنت ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی زلفیں بھی نظر آ رہی. تو اسی طرح سے ہمیں جو ہے امیر اہل سنت کا یہ ایک جذبہ ہے نا, کوڑن ہے کہ مسلمان سنت پر عمل کریں, باعمل جو ہے بن جائیں, سنتوں کے عامل بن جائیں. تو یہ جو ہے آپ کی زلفیں بھی ہیں, امامہ شریف بھی ہے, سفید لباس بھی ہے جو امیر اہل سنت الحمدللہ پسند فرماتے ہیں. تو بچے بھی نیت کریں, آپ جو بچے موجود ہیں وہ بھی نیت کریں کہ سنت کے مطابق زلفیں رکھیں گے انشاءاللہ. رفیل کی بھی ماشاءاللہ زلفیں ہیں, بڑے عرصے سے ان کو میں دیکھتا ہوں, انہوں نے بھی ماشاءاللہ زلفیں رکھی ہیں, با امامہ رہتے ہیں اور مدنی لباس میں الحمدللہ رہتے ہیں. تو بچوں کو بھی چاہیے کہ سنتوں پر عمل کریں. ٹھیک ہے, زلفیں بھی رکھیں, امامہ بھی پہنیں, سنت کے مطابق لباس بھی پہنیں گے, تو آپ کو دیکھ کر دوسروں کو بھی ترغیب ملے گی, بڑوں کو بھی ترغیب ہو سکتا ہے ملے گی, اور بچوں کو بھی ترغیب ملے گی. بہت سارے بچے فیشن پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, فیشن کے مطابق لباس, فیشن کے مطابق بال رکھتے ہیں. آپ سنت کے مطابق رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب ملے گا, اور اگر آپ کو دیکھ کر ان کو ترغیب مل گئی تو ان کو بھی ثواب ملے گا. جی منیب بھائی آپ بتائیں کہ آپ کب آئے تھے وہاں؟ 6-7 سال ہو گئے. 6-7 سال ہو گئے, یعنی کہ آپ تقریباً جو ہے وہ 8-9 سال کی عمر میں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گئے. کیسے آئے تھے آپ؟ اجتماع میں جاتا تھا سب سے پہلے, ہفتہ وار اجتماع میں. ہفتہ وار اجتماع. رفیل آپ بتائیں آپ کیسے آئے تھے دینی ماحول؟ قاری صاحب تھے, انفرادی کوشش کرتے تھے. اچھا, تو جامعہ کا انہوں نے ذہن دیا, جب ان کے ساتھ پاس مدرسے لگا تھا تو انہوں نے نمازوں کا پہلے ذہن دیا. واہ, پھر ابو کے پاس دکان میں جاتے تھے کہ ان کو جامعہ لگا دے. واہ, قاری صاحب انفرادی کوشش کر رہے تھے. اب دیکھیں آپ نیکیاں کر رہے ہیں, آپ کے قاری صاحب کو ثواب مل رہا ہوگا. نیکی کی دعوت کا کتنا فائدہ ہوتا ہے نا. آپ ترغیب دلا دیں, کوشش کریں. جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں, درس نظامی کر رہے ہیں, دیکھیں قاری صاحب نے انفرادی کوشش کر دی, قاری صاحب کو اپنے حصے کا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے مل رہا ہے ماشاءاللہ. تو آپ بھی کسی پر انفرادی کوشش کریں گے, کسی کا ذہن بنائیں گے نیکیوں کا, وہ نیکیاں کرنے لگ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ کا ذریعہ بنے گا ماشاءاللہ. اللہ پاک قبول فرمائے. جی نیکسٹ, اور کوئی سوال؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبید اتاری ہے. جی عبید بھائی. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا پینٹ شرٹ پہننا بری بات ہے؟ پینٹ شرٹ دیکھیں, میں نے ابھی عرض کی نا تھوڑی دیر پہلے, سنت کے مطابق لباس. پینٹ شرٹ پہننا سنت نہیں ہے, ہم اس کو برا ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن سنت نہیں ہے. اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنے نبی کو فالو کرتا ہے, ٹھیک ہے. مسلمان کے لیے سب سے بہترین چیز اپنے نبی کی پیروی ہے. تو یہ جو پینٹ شرٹ ہے نا, ہمارے نبی نے نہیں پہنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پینٹ شرٹ پہننا ثابت نہیں ہے. تو اسی لیے پینٹ شرٹ پہننا جو ہے وہ سنت بھی نہیں ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے, سنت کا پیروکار ہوتا ہے. تو ہم اپنے نبی کو فالو کرتے ہیں, جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح سادہ لباس پہنا کرتے تھے, ہمیں بھی ایسا لباس پہننا چاہیے. جی نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سفیان ہے. سفیان بھائی جی. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ 6 کلمے یاد کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں 6 کلمے یاد کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن یہ جو 6 کلمے ہیں نا, بہت ساری دینی تعلیمات, عقائد و نظریات, عملیات, احکامات, بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے. بہت ساری بہترین پیاری پیاری باتیں اس کے اندر دین کی موجود ہیں. تو چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ اب تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے, یاد کر لیتے, ترجمہ بھی یاد کر لیتے ہیں. جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں یاد کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے, یاد کرنا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یاد نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے, ایسا نہیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عمار احسن ہے. محمد عمار احسن. جی عمار بھائی. میرا آپ سے یہ سوال ہے, آپ کے خیال میں اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ بہت اہم سوال, بہت بہترین سوال ہے. اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو نیکیوں کی طرف راغب کرے, گناہوں سے بچائے, تقوی پرہیزگاری کی تلقین کرے, خود بھی سنتوں پر عمل کرے اور آپ کو بھی سنت پر عمل کرنے کی ترغیب دلائے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, کوئی برائی ہو رہی ہے, کوئی گناہ ہو رہا ہے, اس سے آپ کو بچانے کی کوشش کرے, روکے آپ کو. اور اگر کوئی نیکی آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں آپ کی مدد کرے, ہیلپ کرے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھی گناہ کی طرف لے کر جائے, نیکیوں پر آپ کا مذاق اڑائے. یہ اچھے دوست نہیں ہوتے جو نیکیوں پر مذاق اڑاتے ہیں اور جو ہے گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں, جن کے پاس بیٹھ کر آپ گناہ کرنا سیکھ جاتے ہیں, وہ برے دوست ہوتے ہیں. اچھا دوست وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیٹھ کر آپ نیکیاں کرنا سیکھتے ہیں, آپ کو نیکیاں کرنے کا شوق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اچھے دوست بنانے چاہیے, برے دوستوں سے بچنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, بچوں نے کے انفارمیٹیو کویشچنز اور ہمارے گیسٹ یوسف مدنی صاحب نے ان کے جوابات دیے, دوست بننے کے اہم اصول بھی بتائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اور بہت سی تربیتی باتیں ہوئی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کچھ انوکھی انفارمیشن. کچھ انوکھی جی پیارے بچوں, ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. اس میں ہمارے گیسٹ ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن دیں گے. انشاءاللہ تعالی ہم عمل کرنے کی نیت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے بہت ہی پیارے پروگرام کا بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. یہ جو لفظ انوکھی ہے نا, یہ بڑا اہم ہے. یعنی یہ جو گفتگو ہے نا, یہ عام نہیں ہے, یہ جنرل نالج نہیں ہے, بلکہ خاص باتیں, خاص انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے, اور آج کی جو خاص انفارمیشن, انوکھی انفارمیشن ہے, وہ ہے فرشتوں کے بارے میں. کس کے بارے میں ہے؟ فرشتوں کے بارے میں. فرشتے ایسی اللہ کی مخلوق ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا. کس سے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا. وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ چاہے تو دیکھا بھی جا سکتا ہے, لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, ان کی جو ایکچول کوانٹٹی ہے نا, وہ تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے, نہ ہی کہیں موجود ہے, لیکن لاکھوں کروڑوں سے بھی شاید زیادہ ہے, لاکھوں کروڑوں سے بھی زیادہ ہے. مدنی چینل پہ ایک پروگرام آتا تھا فرشتوں کی دنیا کے نام سے. اگر آپ دیکھیں گے
تو سوشل میڈیا پر آپ کو یوٹیوب پر وغیرہ پر مل جائے گا، فرشتوں کی دنیا آپ دیکھیں گے، آپ کو بے شمار معلومات وہاں پر ملے گی۔ مدنی چینل کا ایک پروگرام تھا فرشتوں کی دنیا، اس میں ان کی بڑی تفصیل بتائی گئی تھی، یعنی انسانوں سے بھی زیادہ تعداد، جنات سے بھی اور پرندوں سے بھی اور سمندری مخلوق سے بھی اور جو آپ کہہ لیجئے کہ زمین پر رہنے والی مخلوق ہے ان سے بھی زیادہ تعداد، کروڑوں سے بھی زیادہ تعداد ہے، اور ان کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کی معصوم مخلوق ہے، یہ گناہ نہیں کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو معصوم بنایا ہے، یہ گناہ نہیں ہوتا ان سے، یہ گناہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے ان کو مختلف قسم کی ڈیوٹیاں دی ہیں، مختلف قسم کی ذمہ داریاں اللہ پاک نے ان کو دی ہوئی ہے، اور آپ کو پتہ ہے 4 فرشتے وہ ہیں، وہ تمام فرشتوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب ہیں۔ ان کے نام آپ کو معلوم ہے؟ سب سے پہلے کون سے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، شاباش۔ نمبر 2 حضرت میکائیل علیہ السلام۔ نمبر 3 حضرت اسرافیل علیہ السلام، اور نمبر 4 حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ یہ 4 وہ فرشتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے مقرب فرشتے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ان کو خاص ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، اللہ پاک نے ان کو خاص ڈیوٹیاں اور خاص ذمہ داریاں دی ہوئی۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کی ڈیوٹی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ نبیوں کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ کیا لے کر جاتے تھے؟ انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر جاتے تھے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی آتے تھے۔ پتہ ہے کتنی مرتبہ آئے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 24,000 مرتبہ آئے تھے۔ کتنی مرتبہ؟ 24,000 یعنی وہ بھی پیارے آقا علیہ السلام کے ایسے عاشق تھے کہ ان کو چین ہی نہیں آتا تھا، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے بغیر ان کو چین ہی نہیں آتا تھا نا۔ حسن رضا خان صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ اگر حضور علیہ السلام سے ملاقات کیے بغیر جبریل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا پر چین آ جاتا تو بار بار سدرۃ المنتہا چھوڑ کر پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا کرتے، لیکن آ جاتے تھے۔ اب اگر اندازہ کریں کہ آقا علیہ السلام نے جو تبلیغ دین فرمائی اس کی جو ٹوٹل وہ ہے 23 سال کا عرصہ ہے، 23 سال میں کتنی مرتبہ آئے؟ 24,000 مرتبہ۔ پیارے آقا علیہ السلام نے جو اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور وصال فرمایا 63 سال کی عمر میں، تو کتنا عرصہ تبلیغ دین فرمائی؟ 23 سال فرمائی۔ 23 سال میں 24,000 مرتبہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو ایک سال میں کتنی مرتبہ آئے؟ 1,000 سے بھی زیادہ مرتبہ ہے نا، 1,000 سے بھی زیادہ مرتبہ آئے۔ 1,000 تو دن بھی نہیں ہوتے نا، ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 1,000 تو دن بھی نہیں ہوتے۔ تو جبریل امین پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے قرب قیامت میں سور پھونکیں گے جس سے بہت بڑی چنگاڑ آئے گی، اور اس کے بعد لوگ بے ہوش ہوں گے، پھر مر جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ڈیوٹی یہ کہ وہ سور پھونکیں گے۔ اللہ پاک نے ان کی پیشانی پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اور پتہ کیوں لکھا ہوا ہے؟ جب اللہ پاک نے تمام فرشتوں کو کہا تھا نا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو سب سے پہلے سجدہ اسرافیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر ان کو یہ یعنی خاص مقام دینے کے لیے اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر قرآن لکھ دیا۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام مخلوق تک روزی پہنچانے کی، بارش برسانے کی ڈیوٹی تو حضرت میکائیل علیہ السلام کی ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی تو آپ سب کو پتہ ہوگی، پتہ ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی، جن کو ملک الموت کہا جاتا ہے، روح قبض کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ پاک نے خاص ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ ان میں سے کسی بھی فرشتے کی توہین کرنا کفر ہے، کسی بھی فرشتے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، لطیفے میں یا آپس کی باتوں میں، مذاق میں،
کسی بھی فرشتے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. توہین کفر ہے, کسی بھی فرشتے کی توہین کفر ہے. اللہ پاک ہمیں فرشتوں کی بھی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی توہین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین, ہمارے گیسٹ نے ہمیں یونیک انفارمیشن سے نوازا. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنا نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے علم سے بلندی. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈز مدری چینل کے ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ علم سے بلندی میں. تو پیارے بچوں, اس کا فارمیٹ کچھ یوں ہے کہ 2 بچے بلائے جائیں گے, پھر ان 2 بچوں کے درمیان ہوگا ایک مقابلہ. کیا ہوگا؟ مقابلہ ہوگا. دونوں بچوں میں سے ایک ایک کر کے ٹوٹل 10 سوالات کیے جائیں گے, 10 کوشچنز کیے جائیں گے, اور جس بچے کو بھی جواب آتا ہوگا وہ بزر بجائے گا اور وہ اس ایرو کو اوپر کرے گا چین کے ذریعے. پھر جس بچے نے بھی سب سے پہلے جھنڈے کو اوپر کر لیا, اوپر تک پہنچا دیا, آخری منزل تک پہنچا دیا, تو وہ اس سیگمنٹ کا ونر ہوگا. کون ہوگا؟ ونر ہوگا, جیت جائے گا. جی شروع کریں. جی یہاں سے کون آئے گا؟ جی آپ آ جائیں. یہاں سے آپ آ جائیں. بچوں ریڈی ہیں آپ؟ جی. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسلامی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ جی آپ بتائیں. 12 ربیع الاول. جی آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. سوال نمبر 2, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس اسلامی مہینے میں وصال فرمایا؟ ربیع الاول. جی آپ کا جواب درست ہے. تیسرا سوال, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف کس شہر میں موجود ہے؟ جی مدینہ منورہ. آپ کا جواب سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ یہ بتائیں. مدینہ منورہ. جی آپ کا جواب بھی درست ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام بتائیں. جی استاد. عبید بھائی نے بچائی. عبید بھائی نے. جی آپ جواب بتائیں. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ کوشچن, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی وائف کون ہے؟ عبید بھائی نے بجا دی. پھر بیل. حضرت خدیجۃ الکبریٰ. سبحان اللہ. آپ کا جواب درست ہے. میں نے تو سوالات کر لیے, اب باقی کے سوالات کریں گے یوسف بھائی. جی اب بچے کیا جوابات دیتے ہیں؟ پیارے بچوں, آپ دونوں ریڈی ہیں سوال سننے کے لیے؟ جی. چلیں, سوال آ رہا ہے آپ کے پاس. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ منیب بھائی نے بزر بجا دی ہے. جی منیب بھائی جواب دیں گے. بریلی شریف میں. بریلی شریف میں. ان کا جواب درست ہے. چلیں, برابر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان کے ایرو دیکھ رہے ہیں. 3 سوالات ان کے باقی ہیں, ان کے 2 باقی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ سبقت کون کرتا ہے. منیب بھائی کے لیے چیلنج ہے. سوال تو آسان ہے. ہمارے جو اسکرین پر جو بچے بیٹھے ہیں, آپ نے بھی اس سوال کا جواب فوراً ذہن میں لانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو سوال ہے ظہر کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جی عبید بھائی. 12 رکعتیں. ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں. ان کا جواب درست ہے. اپنے ہدف کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. صرف 1 پوائنٹ رہ گیا ہے. منیب بھائی 3 پوائنٹ. دیکھ لیں آپ, تھوڑا بزر پر ہاتھ مضبوطی سے رکھیں اور دل پر بھی. قبر میں کتنے سوالات ہوں گے؟ عبید بھائی نے بزر بجا دی ہے اور اب عبید بھائی سے سوال ہوگا. دیکھنا یہ بزر تو بجا دی ہے, جواب درست دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں, اس کے اوپر سارا معاملہ موقوف ہوگا. جو عبید بھائی جواب دیں گے. 3 سوالات ہوں گے. ہاں بھائی جواب درست ہے ان کا؟ جواب درست ہے. قبر میں 3 سوالات کیے جائیں گے. چلیں بھائی, تو اپنے ہدف کی طرف عبید بھائی بڑھ چکے ہیں اور آخری ایرو پر ان کا مطلوبہ ایرو پہنچ چکا ہے. اسے اوپر تو نہیں جانا, اسے اوپر تو نہیں ہے نا عرفیل بھائی؟ کمپلیٹ ہو گیا. تھوڑا اوپر کرو بیٹا. چلیں بھائی, ٹیم بی سے آپ کا تعلق ہے. عبید بھائی کا
عبید بھائی نے مقابلہ جیت لیا ہے ماشاءاللہ. دونوں نے اچھی کوشش کی, منیب بھائی نے, عبید بھائی نے. اللہ پاک آپ دونوں کے علم و عمل میں بہت برکتیں عطا فرمائے. تشریف رکھیں. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, بچوں کے درمیان مقابلہ ہوا, بڑا شاندار مقابلہ ہوا, اور جس کے ذریعے ہمیں علم دین حاصل کرنے کو بھی ملا. ہار اور جتانا مقصد نہیں تھا, بلکہ علم دین کو حاصل کرنا, اس کو طلب کرنا مقصد تھا. اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہمیں انفارمیشن میں بھی اضافہ ہوا, نالج میں اضافہ ہوا, بچوں کی بھی نالج میں اضافہ ہوا, بڑوں کی بھی نالج میں اضافہ ہوا. اسی کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ حروف سوال اور جواب میں. پہلے بچوں نے ہمارے گیسٹ سے سوالات کیے تھے, اب انشاءاللہ تعالی ہمارے گیسٹ بچوں سے سوالات کریں گے. اب بچے دیکھتے ہیں کہ کیسے کریکٹ آنسر دیتے ہیں یا غلط. پیارے بچوں آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے لیکن آپ کو ایک حرف دیا جائے گا. ہمارے سیگمنٹ کی خوبی یہ ہے کہ جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں وہ کسی بھی حرف تہجی کے ذریعے سے پوچھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلا سوال آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ نے غور سے سوال سننا ہے اور اس کا جواب جسے بھی معلوم ہو انہوں نے اپنا ہاتھ بلند کرنا ہے. جواب دیں گے نہیں آپ, ورنہ پھر وہ سوال ریجیکٹ ہو جائے گا, کینسل ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نیکسٹ سوال پوچھیں گے. جواب دیں گے نہیں آپ, ٹھیک ہے, منہ سے جواب نہیں دیں گے, ہاتھ اٹھانا ہے. اس کے بعد آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو آپ نے اس کا جواب دینا ہے. جس کو کہا جائے گا تو وہ جواب دیں گے اس کا. ٹھیک ہے, تو اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا سوال قاف سے, قوف, نقطے والا قوف. قوف سے شروع ہونے والی اس کتاب کا نام بتائیں جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. ٹیم اے سے 4 ہاتھ اٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, ٹیم بی میں سے بھی 4 ہاتھ اٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. ٹیم اے سے جواب پوچھتے ہیں, آپ بتائیے. قرآن مجید. قاف سے شروع ہونے والی وہ کتاب جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اس کا نام انہوں نے بتایا قرآن مجید. ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کس کس کو معلوم ہے, لیکن نوٹ اس کو کیا جائے گا جو سب سے پہلے ہاتھ اٹھائے گا. ٹھیک ہے, را سے شروع ہونے والے, را سے شروع ہونے والے اس مبارک مہینے کا نام بتائیں جس کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے. چلیں ٹیم بی سے پوچھتے ہیں, بیک سائڈ پر بیٹھے ہیں. جی. روزہ. روزہ. انہوں نے جواب دیا روزہ, لیکن یہ جواب تو آئی تھنک درست نہیں ہے. تو اب پھر ٹیم اے سے پوچھیں, بی سے پوچھیں. اے والے بڑے بےتاب دکھائی دے رہے ہیں لیکن ٹیم بی کو موقع دیتے ہیں نا, کیونکہ ان کی باری تھی نا. جی آپ بتائیں. رمضان المبارک. بھئی سوال جو ہے انہوں نے صحیح شاید نہیں سمجھا. ان کی ٹیم کے جو ایک ممبر تھے انہوں نے عبادت کا نام بتا دیا روزہ, جبکہ ہم نے تو مہینے کا نام پوچھا تھا نا. جبکہ اس کا درست جواب کیا تھا؟ رمضان المبارک. رمضان المبارک. بہرحال انہی کی ٹیم ہے, جواب درست ہو گیا. سبحان اللہ. تیسرا سوال آ رہا ہے آپ کی طرف. تیسرا سوال سننے سے پہلے منیب نے ہاتھ اٹھا دیا ہے. نون سے. کیا نون سے؟ تو پہلے سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں بھائی. کیا ہے نون سے, بتائیں. چلے. نون سے سورج شروع ہوتی ہیں جی. نون سے سورج شروع. نون سے سورج شروع ہوتا ہے. سورج شروع ہوتی ہے. سورج شروع ہوتی ہے. نہیں, آپ کا سوال جواب دونوں غلط. نون سے شروع ہونے والی اس عبادت کا نام بتائیں جو فرض بھی ہے. پہلے ہاتھ اٹھا ہمارے نعت خواں کا. چیلنج سے لیتے ہیں ٹیم اے. نماز. نون سے شروع ہونے والی عبادت جو فرض بھی ہے اس کا نام نماز ہے. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. گاف سے شروع ہونے والے اس کھانے کا نام بتائیں جو جنت میں بھی پیش کیا جائے گا. گاف. کاف گاف. کسی کو بھی نہیں آ رہا بھائی.
چلے کو اندازہ لگا لیں, نقصان نہیں ہو جائے گا. جی ان کو دیجئے مائک. گاجر کا حلوہ. یہ انہوں نے جواب دیا گاجر کا حلوہ, لیکن جنت میں تو معلوم نہیں کہ وہ جو ہے ملے گا نہیں ملے, مطلب باقاعدہ ضیافت کے طور پر پیش کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا. ویسے تو جنت میں آپ جو نیت کریں گے کھانے کی, اللہ نے چاہا تو ملے گا انشاءاللہ. رضا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا, خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. ہاں بھائی ٹیم بی سے پوچھ لیتے ہیں, ٹرائی کریں, دیکھیں ہنٹ دے دیتا ہوں آپ کو. جی منیب ہاتھ اٹھایا ہے. گوشت. گوشت ان کا جواب درست ہے. آگے بڑھتے ہیں. فا سے شروع ہونے والی اس مخلوق کا نام بتائیے جو عام طور پر انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی ہے. عبید. فرشتے. فرشتے, ان کا جواب درست ہے. اس غار کا نام بتائیں جس کا ذکر حدیث پاک میں ہے اور اس کا نام ہا سے شروع ہوتا ہے. ہا سے شروع ہوتا ہے. جی منیب کے پیچھے. غار ہیرا. غار ہرا, ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا سیگمنٹ حروف سوال جواب. اس میں ہمارے گیسٹ نے بچوں کو کچھ حرف کے ذریعے سوالات دیے اور بچوں نے ان کے جوابات پہچاننے کی کوشش کی اور کریکٹ آنسرز بھی دیے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا آپ کا پروگرام. کیا نام تھا ہمارے پروگرام کا؟ کیا نام ہے ہمارے پروگرام کا؟ بچے اور بڑے. یہ ہمارا پروگرام ہے بچے اور بڑے. یہ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, امید ہے آپ کو بڑا مزہ آیا ہوگا. ایک سوال ہمیں کرنا ہے ہمارے گیسٹ سے. جی یوسف مدنی صاحب, آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ پروگرام کا فارمیٹ بہت اچھا ہے, انٹرسٹنگ ہے ماشاءاللہ. اور یہ ہے کہ بچوں کو بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے, بڑوں کے لیے بھی بہت ساری معلومات ہے. اور اس کے اندر ایسا ہے نا کہ بہت ساری مختلف معلومات کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی. نصیحتیں بھی ہیں, حدیثیں بھی ہیں, سوالات بھی ہیں. بہت اچھے انداز پر بچوں کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں اس پروگرام کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسروں کو بھی شیئر کیجیے, دوسروں کو بھی اس پروگرام کو دیکھنے کی دعوت کو عام کیجیے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے گیسٹ کو تو یہ پروگرام اچھا لگا. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت پہنچا اختتام کو. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچوں کا مدنی چینل.